बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीपल्स पार्टी से किन रहनुमाओं का पता कट चुका है और अफसरान को क्यों मना किया गया है कि इनकी एक भी न सुने। उनके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज सालगिरह है और पीटीआई के निशाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अहम इजलास है मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला कर लिया है और मखसूस नशस्तों की अलाटमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने भी एक ख़त अरसाल किया है इलेक्शन कमीशन को। उस पर गुफ्तगू होगी। मरियम नवाज़ के जो 14 रुपये पर यूनिट पर आवाम को रिलीफ देने का जो फ़ैसला किया गया था उसमें दो हाथ कर गई है मरियम नवाज़ आवाम के साथ और ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें शामिल हैं। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस 2024 मंजूर कर लिया है और उसकी मंजूरी के लिए सदर ममलकत को आर्डीनेंस भेजा गया है। घोटकी डिस्ट्रिक्ट के तमाम अख्तियारात अब मोहम्मद बख्श मेयर से छीनकर सरदार अली गौहर मेयर के हवाले कर दिए गए हैं और पीपल्स पार्टी के जो रवा दवा है और पीपल्स पार्टी के जो सरबराह है उन्होंने भी इस फैसले को मनवन तस्लीम कर लिया है। मौलाना तारिक जमील ने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, क्या ये इस्लाम में इसकी इजाज़त है। उसके अलावा साइबर हमला हुआ है बेरूत यानी लुबनान में हिजबुल्लाह के कई रहनुमा शहीद हुए हैं और कई रहनुमा ज़ख्मी भी हुए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इजराइल ने जिस पे मुश्तबा ओमानी ज़ख्मी हुए हैं ईरान के वहाँ पर मुकर्रर सफ़ीर। तो नाज़रीन, गुफ्तगू होगी पीपल्स पार्टी में सिंध से कई रहनुमाओं का पता कट चुका है और अफसरान को भी मना कर दिया गया है कि इनकी एक भी न सुने, जो कहे उसको सुनी अनसुनी कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट से सौदा करके इनको कामयाब करवाते हैं और ये सीटें अपनी निकाल ही नहीं सकते तो फिर इनके कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो अफसरान हैं उनकी तैनाती क्यों की जाए। तैनाती भी पीपल्स पार्टी की हाई कमान की सुपर्द कर दी गई है और अफसरान को मना भी कर दिया गया है। उनमें सर फहरिस्त जो है वो पीरा वरानीपुर फजल अली शाह MNA हैं, जिनको कहा गया था कि आप पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं और आप नशस्त नहीं निकाल सकते और पीपल्स पार्टी की हाई कमान आपको जितवाती है। किसी भी तरह आप जीत कर ऐवान में आते हैं और अपने पाँव पार्टी की तरफ ही कर लेते हैं। तो इसकी वजह से अफसरान को कहा गया है कि इनकी एक भी नहीं सुने। 2-3 हफ्ते हो गए हैं कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा गए थे पीरा वरानीपुर MNA फजल अली शाह के पास और उन्हें कहा कि आप और हम मिलकर पीपल्स पार्टी की क़यादत को आईना दिखाएंगे। वो दौर चला गया जब पीपल्स पार्टी के ये पुराने 50 रूट भी जाते थे तो पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी मनाने के लिए उनके यहाँ पहुँच भी जाते थे। लेकिन अब इस बार ये नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि वोट पार्टी का है और पीपल्स पार्टी जिसे भी खड़ा करेगी और इस्टेब्लिशमेंट से उनके अच्छे मरासिम हैं और वो आसानी से जितवा सकेगी और ये खाम ख्याली में कोई भी नहीं रहे कि पीपल्स पार्टी में रहते हुए दरारें डालें और पीपल्स पार्टी में दरारें डालने की कोशिश करें। मखदूम जमीलुज़्ज़मा अपने साले और बेटे को लेकर फरियाल तालपुर से मिलने गए। क्या उन्होंने फजल अली शाह जिलानी को कहा कि आप भी साथ चले। दूसरे गंबड़ से ताल्लुक़ रखने वाले नईम अहमद खरल का भी पता कट चुका है
اور نعیم محمد خلل کو کہا گیا تھا کہ آپ گمبٹ کی نشست چھوڑ کر کنگری سے انتخاب لڑیں اور بآسانی جیت جائیں گے، جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انکار کے بعد پیپلز پارٹی قیادت نے بھی ان کے تمام لگے ہوئے افسران کو ہٹا دیا ہے، اور افسران کو کہا گیا ہے کہ نعیم محمد خلل ہو، فضل علی شاہ ہو، مخدوم ہو یا دیگر جو رہنما ہیں ان سے کام لیں ضرور، لیکن ان کے کرنے نہیں ہیں۔ جتنے بھی تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں افسران کے، وہ زرداری ہاؤس سے ہوتے ہیں، اور فریال تالپور صاحبہ خود ان کی مانیٹرنگ کرتی ہے اور وہی ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ افسران کی کرواتی ہیں۔ جو بھی چیف سیکریٹری کو احکامات ملتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، سی ایم سندھ سے بھی نہیں پوچھتے، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی چیف سیکریٹری فریال تالپور کے احکامات آنے کے بعد ان سے بھی ڈائریکشن نہیں لیتے ہیں، اور وہ آرڈر کر ہی لیتے ہیں، جن میں کافی افسران کے تبادلے بھی شامل ہیں۔ پہلے افسران کے تبادلوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں، ایم پی ایز، ایم این اے ایڈوائزروں کا صلاح مشورہ لیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے بالکل ہی ان کو لال جھنڈی دکھا دی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کا ایک بھی کہا نہیں مانا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ افسران کی کروائے گی، اور جن کا چاہے گی تبادلہ ہوگا، جن کا نہیں چاہے گی تبادلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال اب بن چکی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بلال بھٹو زرداری پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے کہ وہ اپنے نانا کے جو آئین ہے 73 کا، اس کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھلواڑ کروا رہا ہے، اور آئین کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کر رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے نون لیگ کے کہنے پر۔ بلال بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جو مینوفیسٹو تھا پیپلز پارٹی کا 2024 کا، اس میں کافی ایسی چیزیں ہم نے شامل کی تھی جس میں ترامیم تھی، عدلیہ کے اختیارات تھے، اور اختیارات سے کوئی بھی تجاوز نہیں کرے، بیوروکریٹس کے حوالے سے کافی چیزیں تھیں، اور آرمی کے حوالے سے کافی چیزیں انہوں نے اپنے جو مینوفیسٹو تھا پیپلز پارٹی 2024 کا اس میں شامل کروایا تھا۔ اور کلمہ پڑھ کے ایک پروگرام میں کاشف عباسی کے ساتھ بلال بھٹو زرداری نے کہا کہ کیا یہ موجودہ عدلیہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہی ہے؟ کیا موجودہ جو جج صاحبان ہیں وہ کبھی ڈیم بنا رہی ہیں، کبھی آلو اور ٹماٹے کا جو ریٹ ہے وہ فکس کر رہے ہیں، کبھی کراچی کے جو ٹاور ہیں وہ گلزار احمد جیسے جج گرا رہے ہیں، تو ہمارا اختیار کیا بچ جاتا ہے؟ اب اختیار سے تجاوز ہم کر رہے ہیں یا یہ جج صاحبان کر رہے ہیں؟ تو اس پر جو ہے وہ ترمیمیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایکٹ میں اگر ترمیم ہوگی بھی تو کوئی قباحت محسوس نہیں کریں، اور یہ آئین کے دائرے میں سبھی جو ہے وہ رہیں اور آئین سے تجاوز نہیں کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو لسٹیں ہیں وہ آویزہ کریں اور الاٹ کریں مخصوص نشستیں۔ اس کا عام اجلاس ہوا ہے۔ سرائے بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن دائر کریں گے اور سپریم کورٹ میں اسی معاملے پر دوبارہ رجوع کریں گے، اور الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج فیصلہ کرنا تھا، لیکن تاحال یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اور جو کابینہ ہے، وفاقی کابینہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ اگر میں جائے الیکشن کمیشن تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور الیکشن کمشنر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن دائر کریں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے جو اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی، انہوں نے 2 صفحات پر مشتمل خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کہ کہا کہ جو خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستیں خواتین کی اور ان کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی، وہ انہیں الاٹ کر کے دی جائیں تاکہ 9 جو نشستیں ہیں یا خیبر پختونخوا سینٹ کی وہ انتخاب کروا سکیں اور اوتھ لے سکیں، جو ہے وہ جو مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین یا اقلیتی آ رہے ہیں ان کے حوالے سے۔
تو فی الحال انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے اس جو خط ہے اس پر کوئی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستوں کے حوالے سے ریویو پٹیشن دائر کرے گی۔ ناظرین، مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں 90 ارب کا ٹیکہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ خزانے کو کہا گیا کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں عوام کو، جو 100 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کو ریلیف ہوگا اور 14 روپے پر یونٹ ان کو جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی۔ اب سبسڈی دی جانے کا جو فیصلہ کیا تھا مریم نواز نے، اس کے آگے جو ہیں وہ آگے ہیں افسران بیوروکریٹس۔ اب بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ لیسکو یا دیگر جو بجلی کار کمپنی ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ تاثر دیں عوام کے درمیان کہ ہم نے کہا تھا کہ جو 3 فیز بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کو اس جو سبسڈی ہے اس سے استثناء نہیں ہوگا، جو سنگل فیس یوز کر رہے ہیں ان کو استثناء ہوگا۔ اب مریم نواز شریف اور نواز شریف نے پریس کانفرنس میں یہ تو کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ ہم 3 فیس والوں کے لیے آپشن رکھ رہے ہیں اور سنگل فیس والوں کے لیے آپشن نہیں ہے۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ پے در پے درخواستیں بجلی صارفین جو بجلی کار کمپنیاں ہیں ان کے ہاں لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف کیوں نہیں مل رہا ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 3 فیس یعنی کمرشل جو ایریاز آ رہے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے، البتہ جو سنگل فیس صارفین ہیں بجلی کے وہ ریلیف پا سکیں گے۔ یعنی یہ دوہرا معیار کہہ لیں اور یہ دگنی پالیسی کہہ لیں مریم نواز کی ہے یا بیوروکریٹس کی، لیکن صارفین کے ساتھ 2 ہاتھ ہو گئے ہیں اور 2 ہاتھ انہوں نے کر دیے ہیں۔ یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے 2 ہاتھ کیے ہیں۔ اب بات کریں گے جو سولر پینل یہاں سندھ میں تقسیم ہونے جا رہا ہے، اس میں پہلے سے ہی شک و شبہات اور خدشات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ سروے کس طرح ہوا ہے، کس طرح بنڈر بانٹ ہو رہا ہے، اس میں ان بیوروکریٹس کے بھی نام شامل آ گئے ہیں جو تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ اگر سم کے ذریعے، نادرا کے ذریعے ان کو 40,000 جو ہے وہ ایک گھر کے جو بڑے سربراہ ہیں ان کے نام پر دیے جا رہے ہیں، تو ان میں کافی وہ افراد بھی شامل ہیں جن کے تنخواہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے ہے اور وہ بیوروکریٹ ہیں اور 20 سے 21 گریڈ کے افسران بھی ہیں، وہ بھی شامل کر لیے ہیں۔ محروم طبقہ محروم ہوتا گیا ہے اور انہیں جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ تقریباً وہ لوگ محروم ہیں اس اسکیم سے جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ خواتین محروم ہیں جن کے سربراہان اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے، پراپر سروے کی گئی نہیں ہے اور ایسے ہی جو ہے وہ ٹھوک دی گئی ہیں نام اور اس طرح کی لسٹیں آویزہ کر دی گئی ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں سولر پینل ملنے چاہیے، نہیں ملے ہیں، جن کو نہیں ملنے چاہیے ان کو مل رہے ہیں۔ یہ بنڈر بانٹ ہے سندھ حکومت کی، کیا کہنا سندھ حکومت کا، اور اس پر وزیر اعلیٰ سندھ کو بلاول بھٹو زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو غور و خوض کرنا پڑے گا کہ کس طرح عوام کو ریلیف دینا ہے اور کس طرح یہ اتنی جو عوام کو پیکیج دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں یقیناً انہی کو ریلیف ملنا چاہیے جن کا حق ہے، جن کا حق نہیں ہے ان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 منظور کر لیا ہے۔ آرڈیننس کی منظوری کے لیے آرڈیننس بھیجا جائے گا صدر مملکت آصف علی زرداری کو۔
آرڈیننس سے چیف جسٹس کو مقدمات مقرر کرنے کا اختیار بڑھ جائے گا۔ یہ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دینے کے لیے کہا ہے، اور پی ٹی آئی اور جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت اور پنجاب حکومت آمنے سامنے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ لاہور کوئی آ کر دکھائے، جلسہ کر کے دکھائے، ہم ان پر جو ہے وہ سلام کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو وہاں کی سینئر وزیر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم منتظر ہیں۔ عظمیٰ بخاری جو اطلاعات کی وزیر پنجاب کی کہہ رہی ہے کہ ہم منتظر ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاؤ لشکر کے ساتھ پنجاب میں داخل ہو کر دکھائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو صوبائی حکومت نے درخواست دی تھی کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے نہیں دیا جائے، اسے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کہا گیا ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر لاہور کو جو ہے وہ درخواست دیں۔ اب جلسہ ہونے جا رہا ہے، جلسہ کیسا ہوگا؟ جیسے اسلام آباد میں انہوں نے جلسہ کیا ایسا ہوگا، کیسا ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں ہی معلوم ہوگا۔ لیکن گنشان کی لڑائی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت کے درمیان ہونے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فائدہ کس کا ہوتا ہے۔ علیمہ خان اور دیگر جو بانی پی ٹی آئی کے گھر کے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صف اول میں کھڑے رہیں گے، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ پیچھے کھڑے رہیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کیسے جلسہ کرنے نہیں دے رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام ڈسٹرکٹس میں نئے جو ہے وہ صدور اور سیکریٹری جنرل نامینیٹ کر دیے ہیں۔ اب ولولہ دکھانا ہے انہی رہنماؤں کو کہ کیسا جلسہ ہو، کیسا جلسہ کیا جائے گا، اور کس طرح کا بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا۔ یہ کمپٹیشن ساری سندھ میں شروع ہو چکی ہے۔ خیرپور ہو، نوشہر و فیروز ہو، بدین ہو، ٹھٹا ہو، سجاول ہو، ٹنڈولیار ہو، تمام ڈسٹرکٹ کے کس کس کے نام میں لوں، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ سمیت کہ وہاں پر کمپٹیشن ہے نوشہر و فیروز میں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا بڑا جلسہ کون سی ڈسٹرکٹ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی خیرپور کے جو صدر ہیں نواب علی وسان، انہوں نے بھی تیاری کر لی ہے۔ اعجاز خان کھوڑو جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی تیاری کر لی ہے کہ بڑا جلسہ خیرپور میں آج ہوگا، اور بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ آج منائے گی۔ پنجاب میں دیکھنا ہے کہ کس طرح سالگرہ اپنے چیئرمین کی منائی جا رہی ہے۔ ووٹکی کا جو اقتدار ہے وہ اب ایک میئر سے منتقل کر کے دوسرے میئر کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ سردار علی گڑھ میئر نے کچھ عرصہ قبل ایوان صدر میں آصف علی زرداری سے ملاقات کی تھی، اور آصف علی زرداری کو کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ انہیں اختیارات دیں، اور جو گھوٹکی کی اختیارات ہیں، افسران کے جو بیوروکریٹس ہیں وہاں کے تقرر و تبادلے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نیچے کہہ دیتا ہوں، جس کے بعد ان کے جو کوارڈینیٹر کہہ لیں جلال نے احکامات دیے کہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ علی گڑھ خان میئر کی سنیں، اور انہی کے جو افسران ہیں وہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں تعینات ہونے چاہیے اور ان کی زیادہ تر سنی جائے۔ جس کے بعد صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار پہنچے سردار علی گڑھ خان میئر کے ہاں، اور انہیں جتنے بھی خدشات تھے وہ دور کرنے کا جو کہا گیا تھا کہ آپ جتنے افسران کہیں گے وہ آپ کے تعینات کیے جائیں گے۔ سردار علی گڑھ میئر کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر باری پتافی بھی ہار گئے تھے انہی کی وجہ سے، اور جو مہتاب ڈر جیتے تھے انہی کی وجہ سے، اور شہریار شر جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ اسی علی گڑھ خان میئر کی وجہ سے انہوں نے مل کر ان کو شکست دلوائی تھی۔ 3 سیٹیں پیپلز پارٹی نے لوز کی تھی وہاں پر، اور جس کی وجہ سے آزاد کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت کر آئے تھے، اور اس پر جو ہے وہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور ان کے خدشات دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مولانا طارق
जमील ने जो है वो हेयर प्लांट करवा दिया है, हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया है बालों का, और जो बाल इनके झड़ गए थे वो लगा दिए गए हैं। अब बात ये है नाजरीन कि जो लोग सादगी का दर्स देते थे कि सादगी अपना लो, सादगी अख्तियार कर लो, सादगी तुम्हारी बेहतरी है और सादा लिबास पहनो। अब ये ट्रांसप्लांटेशन मुफ्त में तो नहीं की गई होगी डॉक्टर ने, और ये भी कहा था कि क्या इसकी इस्लाम में इजाज़त है। तो कहते हैं कि जब एक मौलाना से पूछा गया कि आप बताएं कि ये मुर्गी हराम की है और पकाई आपके घर में गई है, क्या इसके जो बूटी है वो हिलाल है या शोरबा हराम है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि शोरबा हिलाल है, बूटी हराम है, अगर रात से आ जाए तो वो हिलाल है। तो मौलाना ने कहा कि ये बाल भी अपने हैं जो झड़ गए थे और वो उधर से खींच कर लगा रहे हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है और लगाने चाहिए। अगर ये बात किसी और ने की होती तो समझ में आती, लेकिन ये जो दर्स देते हैं उलमा इकराम लोगों को कि इस तरह नहीं करें, इस तरह करें, लेकिन उन पर मनो अमल खुद नहीं करते। ये खुद मीठा खाते हैं लेकिन लोगों को कहते हैं कि आप मीठा नहीं खाएं। कल ये वाक़या हुआ था, इसी तनाजुर में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार का। और शाहनवाज कुम्हार जिसका ताल्लुक़ उमरकोट से था, उस पर बिलासमी तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये तौहीन मज़हब इसने की है, तौहीन की है। क्या ये अच्छा नहीं था कि मीरपुर ख़ास पुलिस उसे मुकाबले में मारने के बजाय उसे अदालत में पेश करती, मावरे अदालत कत्ल नहीं करती, जैसे आसिया को अदालत में पेश किया गया था या दूसरों को, इन्हें ट्रायल का मौका देते, लेकिन ट्रायल का मौका नहीं दिया। और ऐसा हुआ कि वो जो इस्लाम के ठेकेदार जो सो कॉल्ड, जिन पर खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप देख लें कि वो रहमत लिल आलमीन थे, अगर कोई यहूदी खातून उन पर कीचड़ नहीं फेंकती थी तो पूछते थे कि ये क्यों कीचड़ नहीं फेंक रही है, तो जाकर कहते थे कि वो बीमार हैं, इयादत करते थे, जाकर उनकी इयादत करते थे। कभी किसी जो मुनाफिक है उनको नहीं कहा कि आप मुनाफिकत कर रहे हैं। वो दीन के लिए रहमत थे, लोगों के लिए रहमत थे। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह अगर ज़ाती किसी के साथ दुश्मनी है, आप तारीख़ उठा लें, जो जिसके साथ किसी की ज़ाती दुश्मनी है वो वहीं से उन्होंने निकाली है, किसी को रियायत नहीं दी गई है। ये इस्लाम इजाज़त इस तरह की नहीं देता है। पुलिस का काम था, अगर उन्होंने तौहीन की है डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार ने, तो उन्हें अदालत में ज़रूर पेश करते और उन्हें सफाई का मौका फराम करते। कहीं उसके साथ किसी की ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी, जैसे ये मरी के इलाके में एक नौजवान को कत्ल किया गया था, जिसे गुजरांवाला और दीगर जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर ये जिस तरह का सिस्टम राइज करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह तो कहीं ये नहीं है। नाज़रीन, आखिर में गुफ्तगू होगी साइबर हमले की। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इसराइल ने हमला किया बेरूत जो लुबनान है वहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, और वायरलेस पेजर सेट जो है वो फट गए, जिसके साथ साथ ईरान के जो वहाँ पर मुकर्रर सफ़ीर थे मुज्तबा ओमानी, वो भी ज़ख्मी हुए और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ये टेक्नोलॉजी जो हम कभी फिल्मों में, कभी जो है वो ड्रामों में, या कभी किसी जगह पर सुनते थे कि इस तरह का भी हमला हो सकता है, अब ये देखने में आया है। ये वर्ल्ड वार जो होने जा रही है, अब ये हमला इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शुरू होने वाला है। इसराइल नहीं चाहता है कि इस खित्ते में या इस इलाके में अमन हो। पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत तक नहीं की गई कि इसराइल ने इतना बड़ा हमला कर दिया और हिजबुल्लाह की कई जवानों को उन्होंने शहीद कर दिया। और ये जदीद टेक्नोलॉजी और ये जो साइबर हमला था, ये ख़तरनाक हमला है।
اور یقیناً اس میں ایک اسرائیل کا ہاتھ ہی نہیں، امریکہ بھی اس کے پشت پر کھڑا ہے اور کھڑا رہنا چاہتا ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن و امان کی صورتحال برقرار نہ ہو۔ اس میں جو عرب ممالک ہیں ان کو کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، جو نہیں کر رہے ہیں اور جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل کا ہی ساتھ دے رہے ہیں۔